شب برات مبارک رات آنے والی ہے۔ یہ ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالی اپنے گناہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں اور لوگ اللہ تعالی کی عبادت کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالی کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ تعالی سے بخشش طلب کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالی کے حضور سجدہ کرتے ہیں، خود بھی آتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی کہتے ہیں، رزق بھی مانگتے ہیں، صحت بھی مانگتے ہیں۔ انسان ہر قسم کی دعا مانگتے ہیں اور دعا مانگنی بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تمہیں وہ دوں گا جو تم مجھ سے مانگتے ہو، اور اگر تم مجھ سے نہیں مانگو گے نا تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور نہ مانگنے والے اس سے عبرت لیں جو اللہ سے نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی تو ہے نا، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے یہ ساری کی ساری عبادتوں کا مغز ہے، جوہر ہے۔ کیوں تشبیہ دی مغز کے ساتھ کہ انسان کے دماغ سے مغز نکال دو نا تو انسان کسی کام کا نہیں ہے، ڈھانچہ تو ہے لیکن کسی کام کا نہیں ہے، پاگل کہتے ہیں اس کو، مجنون کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ہماری عبادتوں سے اگر دعا کو نکال دو نا، یہ اسی انسان کی طرح ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو بزرگو، رات آنے والی ہے، شب برات آنے والی ہے۔ یہ شعبان کی 14ویں رات جو ہے، لیلۃ النصف جو ہے، یہ شعبان کی رات اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس رات دعا مانگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا مانگا کرتے تھے اس رات میں؟ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعائیں مانگا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں سجدے کے اندر یہ دعا مانگا کرتے تھے، سجدے میں جا کر یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بعفوک من عتابک واعوذ برضاک من سخطک وأعوذ بك منك جل وجهك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ ترجمہ کیا ہے اس کی دعا کا؟ اے اللہ، میں تیرے عتاب سے تیری عافیت مانگتا ہوں، تیری عافیت چاہتا ہوں، تیری پکڑ سے تیری عافیت چاہتا ہوں۔ میرے اللہ، ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ کرنا، میرے اللہ ہمیں امتحان میں مبتلا نہ کرنا، ہماری پکڑ نہ کرنا، ہم تجھ سے عافیت چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تیرے عتاب سے تیری عافیت کی پناہ چاہتا ہوں، اور تیری ناراضگی سے تیری رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں، اور میں تجھ سے رضامندی چاہتا ہوں، تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، اور میں تجھ سے پناہ کا درخواست گزار ہوں۔ تیری شان واضح ہے اور تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا تو اپنی تعریف خود کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ صبح کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ اس کو سیکھ لے اور دوسروں کو سکھا دے، اور اسے سجدے میں بار بار پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کے اندر یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ ایک اور دعا بھی ہے، اسی طرح ایک اور دعا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے غالباً مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی قلبا نقیا من الشرک بریا لا کافرا ولا شقیا۔ اے اللہ، مجھے
صاف و پاک دل عطا فرما، صاف و پاک دل عطا فرما کہ اس میں شرک نہ ہو اور کافر و بدبخت نہ ہو، یعنی نافرمان نہ ہو اور بدبخت نہ ہو۔ ایسا پاکیزہ دل، ایسا پاکیزہ دل عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، یہ دل ہی تو ہے انسان کو برائیوں کی طرف لے جانے والا، گناہوں کی طرف لے جانے والا، یہ دل ہی تو انسان کو پھیرتا ہے، انسان کو لے کر چلتا ہے۔ جب دل پاک اور صاف ہو جائے گا نا، جب دل اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو جائے گا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی تو ہے نا، اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، کہ اگر انسان کا دل صحیح ہو جائے تو انسان کا سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر انسان کا دل خراب ہو جائے نا تو انسان کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ آئیں اپنے پیاروں کو بھی یاد رکھیں، اپنے پیاروں کو بھی یاد رکھیں، اس شب برات کی رات میں دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہماری زندگی غفلت میں گزر گئی تو معاف کر دے، تو ہمیں معاف کر دے۔ اپنے لیے بھی مانگیں، میرے لیے بھی مانگیں، سب کے لیے مانگیں۔ یہ مبارک رات ہے، برکت والی رات ہے، اللہ تعالیٰ بخشش کے معاملے، اللہ تعالیٰ بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمتوں کے فیصلے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق کے فیصلے فرماتے ہیں۔ آئیں ذرا اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔